بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم آپ کو فیڈرل بورڈ کے پیپر کی جھلک دکھانے لگے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ فیڈرل بورڈ کا پیپر کس طرح کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ 10th کلاس کی پیپر پریزنٹیشن بھی آج سیکھیں گے کہ 10th کلاس کا پیپر کس طرح فیڈرل بورڈ میں اچھے مارکس لینے کے لیے آپ حل کر سکتے ہیں، اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ فیڈرل بورڈ کے پیپر کی جھلک آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ اس طرح کی آپ کو آنسر کاپی ملتی ہے جس پر آپ پیپر سالو کرتے ہو۔ یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، اور یہ درمیان میں نے اپنا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں تاکہ کوئی کاپی نہ کر سکے۔ تو یہ اس طرح کی کاپی، اس طرح کی کھلی کھلی لائنوں والی آپ کی آنسر کاپی ہوگی، یعنی جوابی کاپی جس پہ آپ نے پیپر سالو کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کو میں نے فیڈرل بورڈ کا ایک 10th کلاس کا پیپر آپ کے لیے رکھا ہوا ہے جو اس سال 2020 میں آیا تھا، اور 95% میرے گیس میں سے آیا تھا۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ میں بہت زبردست سا گیس دیتا ہوں اردو کا، جس میں 95 یا 100% اسٹوڈنٹس، یہ جس پر سرکل لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارے پیپر میں سوال آئے تھے میرے بتائے ہوئے پیپر میں سے۔ تو یہ آپ کو پیپر پریزنٹیشن نظر آ گئی۔ سب سے پہلے آپ حصہ موضوعی لکھیں گے، حصہ دوم مڈ میں، پھر سوال نمبر 2 رائٹ سائڈ پہ لکھیں گے، پھر مڈ میں الف میں مختصر سوالات کی ہیڈنگ دیں گے، پھر نمبر 1، اور اس کے بعد آپ نے یہ ہیڈنگ دینی ہے جو نظر آ رہی نا آپ کو، اس طرح کی آپ نے کنسیپچول ہیڈنگ دینی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سوال لکھنا ہے، تو آپ کو اس کے پورے 2 نمبر ملیں گے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیے، نیکسٹ بھی اسی طرح کی آپ نے پریزنٹیشن بنانی ہے۔ اینڈ پہ آپ نے نا یہ اینڈنگ لائن آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ لازمی ڈالنی ہے، ہر سوال کے بعد اینڈنگ لائن آپ نے لازمی لگانی ہے تاکہ اگلے سوال کا فرق اس کے ساتھ سامنے نظر آئے۔ سب سے پہلے حصہ نثر تھا، یہ سارا چیپٹر سے سوالات ہیں، آپ کو اینڈنگ لائن بھی نظر آ رہی ہوگی۔ مڈ میں آپ نے سوال کا نمبر دینا ہے، اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ کوشچن کی لگانی ہے، کنسیپچول ہیڈنگ، جیسے خالق کی مخلوقات اور چغل خور کا انجام، اس طرح کی باد سرسر باد صبا سے کیا مراد ہے، اسی طریقے سے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے۔ پھر آپ مضمون کی ڈیفینیشن وغیرہ، گرامیٹیکل کویسچن ہے تو اس میں مثال بھی آپ کو دینی ہوتی ہے۔ یہ 19 سوالات میں سے آپ کو 15 کرنے ہوتے ہیں 10th کلاس میں فیڈرل بورڈ میں، یہ ذہن میں رکھیے گا، 19 سوالات میں سے 15، تو 4 سوالات کی آپ کو چوائس ملتی ہے۔ یہ آپ کو جس طرح اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں سارے کویسچنس، یہ 15 سوالات کی آپ کے پاس پریزنٹیشن آ گئی۔ یاد رکھیں کہ جس سوال کو آپ سولو کر رہے ہیں، مثلا یہ 17 نمبر جو دیا ہوا ہے، تو یہ 17 نمبر سوال اگر آپ سولو کر رہے ہیں تو وہ 17 نمبر دیں گے، یہ نہیں دیں گے کہ آپ وہ اپنی ترتیب سے دیں، جو پیپر میں سوال کا نمبر دیا ہوا ہے وہی آپ دیں گے۔ اس کے بعد مضمون کیسے لکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ میری پسندیدہ شخصیت پہ آئے تو سب سے پہلے اس میں آپ شعر لکھیں گے، پھر پیراگرافنگ کرنی لازمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ یہ کرو گے کہ درمیان میں حوالے کا شعر لکھنے کے لیے اوپر نیچے ایک ایک لائن خالی چھوڑو گے، اور اس طرح اس کویسچن کی لینتھ بھی بن جائے گی۔ اقتباس کی تشریح کے لیے آپ کو سوال نمبر ڈالنا ہے، پھر سوال نمبر 3 ہے حصہ سوم کا، پھر اس کے بعد آپ نے سبق کا نام اور پھر مصنف کا نام، پھر سیاق و سباق لکھنا ہے، اور پھر تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے۔ تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے تشریح بھی پیراگراف کی شکل میں لکھنی ہے، اور پھر مڈ میں ایک حوالے کا شعر لکھتے ہوئے مارکر کے ساتھ شعر لکھنا ہے، اور اس کے بعد اوپر نیچے خالی جگہ چھوڑنی ہے، یہ خاص طریقہ ہے۔ پھر نظم کی تشریح کے لیے سوال نمبر 4 ہوگا، اور اس میں اگر بے جز آپ کر رہے ہیں تو بے جز لکھیں گے، اس میں شاعر کا نام اور نظم کا عنوان، پھر تشریح کی ہیڈنگ دے کے آپ نے پہلا پیراگراف تعارفی لکھنا ہے، اس کے بعد پیراگراف کی شکل میں آپ نے تشریح لکھنی ہے، 2.5 پیجز کی تشریح ہونی چاہیے نظم کی، اس کے بعد غزل کی بھی 2.5 پیجز کی تشریح ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ کے پیپر کی پریزنٹیشن ہے جو آپ کو میں نے ابھی سکھائی، تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا اگر آپ اس کو فالو کرو گے۔